بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا کسی چیز کا خرچ کیا تو اس سے جنت کے درگاہ بلائیں گے۔ جنت کے ہر دروازے کا درگاہ اپنی طرف بلائے گا کہ فلاں اس دروازے سے آ۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میرے بعد تم پر دنیا کی جو برکتیں کھول دی جائیں گی، میں تمہارے بارے میں ان سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے دنیا کے رنگینوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے دنیا کی برکات کا ذکر کیا، پھر اس کی رنگینیوں کو بیان فرمایا۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بلائی برائی پیدا کر دی گئی؟ آپ اس پر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک سے پسینہ صاف کیا اور دریافت فرمایا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ کیا یہ بھی مال اور دنیا کی برکات خیر ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے یہی جملہ دہرایا، پھر فرمایا، دیکھو بہار کے موسم میں جب ہری گھاس پیدا ہوتی ہے وہ جانور کو مار ڈالتی ہے یا مرنے کے قریب کر دیتی ہے، مگر وہ جانور بچ جاتا ہے۔ جوہری ہری دھوپ چرتا ہے، کو کھیں برتے ہی سورج کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ لد گوبر پیشاب کرتا ہے، پھر اس کے ہضم ہو جانے کے بعد اور چرتا ہے۔ اس طرح یہ مال بھی ہرا بھرا اور شیریں ہے، اور مسلمانوں کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے اس نے حلال طریقوں سے جمع کیا ہو، اور پھر اسے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے وقف کر دیا ہو۔ لیکن جو شخص ناجائز طریقوں سے جمع کرتا ہے تو وہ ایک ساغ خانے والا ہے جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا، اور وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کو ساز و سامان دیا تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا، اور جس نے خیر خواہ طریقے طور پر غازی کے گھر بار کی نگرانی کی تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے، مگر ام سلیم کے پاس جاتے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی حرم بن ملان میرے کام میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے جہاں گئے۔ انہوں نے اپنی ران کھلی رکھی تھی اور خوشبو لگا رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، چاچا اب تک آپ جنگ میں کیوں تشریف نہیں لائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے ابھی آتا ہوں، اور وہ پھر خوشبو لگانے لگے، پھر کفن پہن کر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ مراد صف میں شرکت سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے گفتگو کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے کچھ کمزوری کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم کافروں سے دستہ بدستہ لڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، یعنی پہلی صف کے لوگ ڈٹ کر لڑتے تھے، کمزوری کا ہرگز مظاہرہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ تم نے اپنے دشمنوں کو بہت بری چیز کا عادی بنا دیا ہے۔ تم جنگ کے موقع پر پیچھے ہٹ گئے، وہ حملہ کرنے لگے۔ اس حدیث کو حماد نے ثابت سے
اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا، دشمن کے لشکر کی خبر میرے پاس کون لا سکتا ہے؟ دشمن سے مراد جہاں بنو قریظہ تھے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر پوچھا، دشمن کے لشکر کی خبریں کون لا سکے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری سچے مددگار ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنی قریظہ کی خبر لانے کے لیے دعوت دی۔ صدقہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ نے کہا کہ میرا خیال ہے یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، تو زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر لبیک کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور زبیر رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا۔ پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس مرتبہ بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں رضی اللہ عنہ۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سے وطن کے لیے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، ایک میں تھا اور دوسرے میرے ساتھی، ہر نماز کی وقت اذان پکارنا اور اقامت کہنا، اور تم دونوں میں جو بڑا ہو وہ نماز پڑھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت وابستہ رہے گی، کیونکہ اس سے جہاد میں کام لیا جاتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت بندی رہے گی۔ سلیمان نے شبہ کے واسطے سے بیان کیا کہ ان سے عروہ بن ابی الجدح رضی اللہ عنہ نے اس روایت کی مطابقت جس میں بجائے ابن الجدح کے ابن ابی الجدح ہے، مسعدہ نے ہشام سے کی، ان سے حسین نے، ان سے شبہ نے، اور ان سے عروہ ابن ابی الجدح نے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔